اسلامی تاریخ میں کچھ جنگیں ایسی ہیں جنہوں نے دنیا کے سیاسی اور تہذیبی نقشے کو بدل کر رکھ دیا۔ انہی جنگوں میں سے ایک عظیم اور فیصلہ کن جنگ قادسیہ ہے جو 636 سا 15 ہجری میں مسلمانوں اور ایران کی ساسانی سلطنت کے درمیان لڑی گئی۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت عمر بن خطاب اسلامی خلافت کے دوسرے خلیفہ کی حیثیت سے مسلمانوں کی قیادت کر رہے تھے۔ اس جنگ کے نتیجے میں صرف ایک علاقہ فتح نہیں ہوا بلکہ ایک عظیم سلطنت جس نے صدیوں تک دنیا پر حکومت کی تھی، اس کی بنیادیں ہل گئیں اور بالآخر وہ تاریخ کے صفحات سے مٹ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے انتقال 13 ہجری کے بعد حضرت عمر مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ آپ کی خلافت کا آغاز نہایت سخت حالات میں ہوا۔ ایک طرف بازنطینی رومی سلطنت مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کے لیے تیار کھڑی تھی، تو دوسری جانب ایران کی ساسانی سلطنت اپنی شان و شوکت کے ساتھ موجود تھی۔ ایران ایک قدیم اور عظیم طاقت تھی مگر اندرونی طور پر کمزور ہو چکی تھی۔ بادشاہ بدلتے رہتے تھے، دربار سازشوں کا شکار تھا اور رعایا ظلم و جبر سے تنگ تھی، لیکن فوجی طاقت اور تعداد میں ایران مسلمانوں پر بھاری تھا۔ حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ اسلام کی دعوت اور مسلمانوں کی فتوحات کو محدود رکھنے کے بجائے ان بڑی سلطنتوں کے ساتھ فیصلہ کن مقابلہ کیا جائے۔ ساسانی سلطنت ایران اس وقت دنیا کی دو بڑی طاقتوں میں سے ایک تھی۔ اس کی فوج لاکھوں پر مشتمل تھی۔ گھوڑ سوار دستے، ہاتھیوں کے لشکر اور بھاری اسلحہ ان کی طاقت تھے۔ ایران کے سردار رستم فرخزاد اصل میں سلطنت کا اصل حاکم تھا کیونکہ بادشاہ کمزور تھا۔ رستم ایک تجربہ کار سپہ سالار تھا اور مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کے لیے اس نے اپنی تمام توانائیاں لگانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت عمر نے ایران کے خلاف لشکر تیار کرنے کے لیے مختلف صحابہ کو مشورے دیے۔ آپ نے کمان حضرت سعد بن ابی وقاص کے سپرد کی جو عشرہ مبشرہ میں شامل تھے۔ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 30 سے 35 ہزار، ایرانی فوج کی تعداد 1 لاکھ سے زائد۔ مسلمان ہلکے اسلحے اور ایمان کے جذبے سے لیس تھے۔ ایرانی فوج کے پاس بھاری زرہیں، ہاتھیوں کے دستے اور پیشہ ور سپاہی موجود تھے۔ حضرت عمر نے لشکر کو روانہ کرتے وقت نصیحت فرمائی، یاد رکھو تمہاری فتح تمہاری کثرت یا اسلحہ میں نہیں ہے بلکہ اللہ کی اطاعت اور تقوی میں ہے۔ مسلمانوں نے قادسیہ کے مقام پر ڈیرا ڈالا۔ یہ مقام عراق کے شہر کوفہ کے قریب واقع ہے۔ ایران کی فوج بھی رستم کی قیادت میں وہاں پہنچی۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے دونوں فریقوں میں وفود گئے۔ ایرانیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ واپس چلے جاؤ، ہم تمہیں سونا اور اناج دیں گے۔ مسلمانوں نے جواب دیا، ہم نہ دنیا کی دولت کے طلبگار ہیں نہ زمین کی، ہم انسانوں کو اللہ کی بندگی میں لانے آئے ہیں۔ یہ بات ایرانیوں کے لیے ناقابل یقین تھی کیونکہ وہ دنیاوی طاقت کو ہی اصل سمجھتے تھے۔ پہلے دن دونوں طرف سے تیر اندازی اور ابتدائی جھڑپیں ہوئیں۔ ایرانیوں نے اپنے ہاتھیوں کے ساتھ حملہ کیا جس سے مسلمانوں کے گھوڑے گھبرا گئے، لیکن مسلمانوں نے حکمت عملی سے ہاتھیوں کے محاوتوں کو نشانہ بنایا اور کئی ہاتھی بے قابو ہو گئے۔ ایرانی فوج نے بھرپور حملہ کیا لیکن مسلمان ڈٹے رہے۔ رات کو حضرت سعد نے دعا کی اور سپاہیوں کو صبر کی تلقین کی۔ یہ دن بہت سخت تھا۔ ایرانیوں کے ہاتھیوں نے مسلمانوں کی صفیں توڑ دیں۔ اس موقع پر ایک صحابی نے ہمت کر کے ہاتھی کی سونڈ کاٹ دی جس سے باقی فوج کے حوصلے بلند ہوئے۔ مسلمان سپاہی نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ یہ فیصلہ کن دن تھا۔ حضرت قعقاع بن عمرو جیسے بہادر سپہ سالاروں نے حملے کیے، بالآخر رستم مارا گیا۔ اس کے مرنے کے بعد ایرانی فوج کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور وہ بھاگ کھڑی ہوئی۔ مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب ہوئی۔ ایران کی فوج کا بڑا حصہ مارا گیا یا بھاگ گیا۔ مسلمانوں کے ہاتھ بے شمار مال غنیمت آیا۔ قادسیہ کی فتح کے بعد مسلمانوں نے مدائن، ایران کا دارالحکومت بھی فتح کر لیا اور اس طرح ایران کی ساسانی سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ یہ اسلام اور کفر کے درمیان فیصلہ کن معرکہ تھا۔ مسلمانوں نے عددی کمی اور کمزور اسلحہ کے باوجود اپنی ایمان کی قوت سے عظیم سلطنت کو
شکست دی، ایران کی ہزاروں سالہ حکومت ٹوٹنے لگی اور اسلامی سلطنت دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ اس جنگ نے آگے چل کر اسلامی تہذیب کو ایران، وسط ایشیا اور دیگر علاقوں تک پہنچایا۔ ایرانی عوام نے رفتہ رفتہ اسلام قبول کیا۔ اسلامی دنیا میں علم، تہذیب اور ثقافت کو ایک نئی جہت ملی۔ حضرت عمر کی خلافت تاریخ کی سب سے بڑی فتوحات کی گواہ بنی۔ جنگ قادسیہ صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ ایک تہذیبی اور روحانی انقلاب کا آغاز تھا۔ مسلمانوں نے اس جنگ کے ذریعے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ اصل طاقت نہ ہتھیاروں میں ہے، نہ لشکروں میں، بلکہ ایمان اور اللہ پر بھروسے میں ہے۔ اگر ہم اس جنگ کو دیکھیں تو یہ دراصل ایمان، قربانی، حکمت عملی اور قیادت کی بہترین مثال ہے۔ حضرت عمر کی دور اندیش قیادت، حضرت سعد بن ابی وقاص کی بہادری، قعقاع جیسے مجاہدین کی قربانیاں اور عام سپاہیوں کا حوصلہ، سب نے مل کر اسلامی تاریخ کا ایک عظیم باب رقم کیا۔